ابھی چند دن پہلے 5-6 دن پہلے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ فلاں صاحب تو قرآن کریم کا ترجمہ مطلب کچھ بتاتے ہی نہیں ہمیں، اور کہتے ہیں کہ میں حافظ ہوں. کیا فائدہ ایسے حافظ ہونے سے کہ جب اسے قرآن کے ترجمے کا ہی نہیں پتا؟ یاد رکھیے قرآن کریم کے الفاظ ایک الگ ذمہ داری ہے نبی کی، قرآن کریم کے الفاظ کے معنی کو سمجھانا یہ دوسری ذمہ داری ہے پیغمبر کی. قرآن کریم کے الفاظ کو سمجھانا، قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھانا، رٹانا، یاد کرانا. یاد کرنے والے کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے. اور قرآن کریم کے حافظ کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن وحفظه ادخله الله الجنة وشفعه في 10 من اهل بيتي كلهم قد استوجب النار او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا آقا رحمت نے کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھا، اسے حفظ یاد کر لیا اور اسے حفظ یاد کر لیا. یہاں معنی نہیں بتائے. آمنہ کے لخت جگر، امام الانبیاء، بطحہ تاجدار، شاہ بدر و حنین، سرور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور اسے یاد کر لیا، حفظ کر لیا، یہاں ترجمہ، یہاں معنی، یہاں مطلب کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھنے کا ذکر ہے. فرمایا جو حافظ قرآن ہو گیا اس کو اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے اوپر اللہ کا یہ فضل و کرم ہوگا خصوصیت کے ساتھ کہ اسے اللہ 10 ایسے آدمیوں کے بارے میں سفارش کا حق عطا فرمائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی. اور بھائی اس کے خاندان کے بہت سارے افراد ہیں، ان میں سے اللہ تعالی اگر اس کے خاندان کے 10 افراد، اس کے خاندان کے افراد پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی تو ان میں سے 10 آدمیوں کو بخشوانے کا اس حافظ قرآن کو حق حاصل ہوگا جسے اللہ کے نبی نے حافظ فرمایا. اور یہاں معنی اور مطلب اور ترجمے کا کوئی ذکر نہیں ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ قرآن کریم کو رٹنا، الفاظ کو رٹنا طوطے کی طرح سے ان کے مطلب کو سمجھے بغیر اور معنی کو یاد کیے بغیر کوئی فائدے مند نہیں ہے، کوئی سود مند نہیں ہے، تو ایسے جاہل کو اپنے دماغ سے جہالت نکال دینی چاہیے. آپ نہ کہ لخت جگر کی بات زیادہ مستند ہے یا اس بے ایمان کا خیال زیادہ مستند